السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کافی دن ہو گئے اپنا بلاگ نہیں ڈالا تھا یوٹیوب پر، کیونکہ پچھلے 8 سے 10 دنوں میں بہت زیادہ مصروف تھا اور اس کے علاوہ کچھ وقت سفر میں بھی گزارا تھا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں پر ہوں۔ یہ ہے پاکستان کی لوکل سواری ہائی ایس عرف ٹوٹا۔ ایک ضروری کام سے مجھے مظفر آباد سے سیالکوٹ ٹریول کرنا تھا۔ کوشش تو یہی تھی یا تو ڈرائیور پر جائیں یا پھر کسی دوسری بس پر، لیکن کیونکہ کام بہت ضروری تھا تو اور ان کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے بسم اللہ پڑھی، جان ہتھیلی پر رکھی، ٹوٹے کی لاسٹ سیٹ پکڑی اور چل دیے ٹورڈ سیالکوٹ۔ راستے میں مری کے خوبصورت مناظر اور سوزو پارک کا دیدار کیا۔ جی یہ وہی پارک ہے جس کے بارے میں ہر بچہ جانتا ہے اور ہر بچہ یہاں پر جانے کی ضد بھی کرتا ہے۔ اور میں اپنی بات کروں تو بچپن میں سب سے زیادہ شوق یہی تھا کسی دن سوزو پارک جاؤں گا۔ ایک بار گیا تھا، اس کے بعد یہی دل تھا یا اللہ دوبارہ ادھر مڑ کے نہ لائیں، کیونکہ اس پارک کے حالات ٹوٹے کی ڈرائیونگ کی طرح ماڑے ہی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جانے کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ ڈروں یا نہ ڈروں۔ مری کی چڑھائیاں ختم کرتے ہی ہم چڑھ گئے سیدھا ایکسپریس وے پر۔ اتنی صاف روڈ دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ڈرائیور کو نیچے پھینک دوں اور خود چلانے لگ جاؤں۔ نظارے تو بہت اچھے تھے لیکن ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سائڈ سے مظفر آباد ٹریول کرتے ہیں، باقی ہمارے لیے تو یہ نظارے نارمل ہی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جو چیخ چیخ کر ہمیں بتاتی کہ اب ہم پاکستان میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف نون سے نوٹ ہی پاکستان کا تھا، نون سے پاکستان کا نام نہیں تھا۔ اور یہ دیکھ کر ایک لڑکے کا شعر یاد آتا ہے، احساس کم تری کی مثالیں بن چکی تھی۔ خیر، اس کے بعد مزید آگے بڑھے۔ یہ انکل جی اونٹوں کو لے کر جا رہے تھے، ہم ان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ کچھ آگے جانے کے بعد پتہ چلا اولڈ ماڈل میں نئی کے مزے لیے جا رہے تھے۔ یہ گاڑی آگے سے کلٹس، پیچھے سے ایکسی، سپوائلر سے فورڈ اور ٹائروں سے میران لگ رہی تھی، مطلب بڑی بدنسلی سی گاڑی تھی۔ خیر، پاکستان ہے، جس کی گاڑی اس کی بھینس۔ اور اس بات سے ایک اور بات یاد آئی کہ یہ پاکستان ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بائی پاس بنایا گیا ہے، یہ کافی فیمس بائی پاس تھا، بارکو سے ملپور تک جاتا ہے یہ، اور اس کے سائڈ پر روڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 3.5 گھنٹے کے سفر کے بعد بارکو میں اترے اور ایک ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ آئے ہم اپنے آگے کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان پنڈی بوائز کی آپ حرکتیں دیکھیں، مطلب کہ الفاظ ہی ختم ہو چکے ہیں۔ خیر، یہ سارا کام انہوں نے ان چاچو کے لیے کیا تھا اور شاید انہوں نے کھایا بھی نہیں۔ سوری، کچھ دیر پہلے میرا فوکس آئی فون پر تھا اور اسے یوز کرنے والے پر۔ خیر، اللہ کی تقسیم میں کیسے کیسوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد کار پارک کی اور رکشے پر کچھ دوری کا سفر طے کیا، کیونکہ وی ہیڈ انٹرڈ راجہ بازار، اور اگر آپ میں سے کوئی راجہ بازار گیا ہو تو وہاں پر ماشاءاللہ ہر وقت رش ہوتی ہے۔ ایک بار گاڑی گھس گئی تو نکلنا امپاسبل ہے۔ کار پارک کی تھی، خیر سامان لے کر واپسی ہوئی۔ رات کو 1 بجے گھر میں انٹر ہوئے۔ خیر، صبح اٹھ کے دیکھا تو یہ کچھ کتے نما کتے ایک دوسرے کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی نچ کداڑا کر رہے تھے۔ ان کو مس کروایا اور اپنی نیکسٹ ڈے شاپنگ کے لیے چل دیے۔ راستے میں یہ بلڈنگ نظر، پچھلے 5 سال سے یہ بلڈنگ بن رہی ہے، ابھی بھی بن نہیں رہی ہے۔ اس کا نام ہے ون، مطلب کچھ بھی۔ راستے میں ہم نے کچھ بھیڑیں دیکھی جو کہ چل رہی تھی اور ہم کھڑے تھے، اور ہم کھڑے اس وجہ سے تھے کیونکہ ہمیں اپنے ایک دوست کا انتظار تھا، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے جس کے پاس ہے گاڑی وہی سب دوستوں کی متحدہ سواری۔ خیر، ان سب کے علاوہ سن سیٹ کو کیسے مس کر سکتے ہیں۔ پلیوٹڈ سٹیز کا سن سیٹ مطلب بہت اعلیٰ، بیچ کی ڈسٹربنس کو نظر انداز کیا جائے۔ شاپنگ کے بعد ہم نے دوبارہ سے مظفر آباد کا رخ کیا۔ خیر، آپ کو یہ بات تو بتانا ہی بھول گیا، ہم نے سیالکوٹ جانا تھا لیکن سموک کی وجہ سے ہم وہاں نہیں گئے اور راجہ بازار سے واپسی کر لی۔ واپسی کے لیے کوشش تھی کہ ڈائریکٹ فیض آباد جائیں،
لیکن میرے بھائی کو کچھ کام پڑ گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے میٹرو کی۔ میٹرو ہے تو کمال کی چیز، لیکن ایک بات ہے، آپ کے 2 ہاتھ ہیں جس سے آپ نے بس کو بھی گرپ کرنا، اپنے 4 سے 6 پاکٹس بھی بچانے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں جو سامان ہے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ کیا پتہ آپ گھسیں 10,000 کے ساتھ اور نکلیں 10 کے ساتھ۔ اور اس بات کی یاد دہانی میٹرو والی باجی بھی بار بار کرواتی رہتی ہیں، برائے مہربانی اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ अच्छा اور اس وقت خود کو بھی یہی فیل آتی ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی اور ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے، مطلب یہاں پر چور نظر آیا وہاں پر چور غائب۔ خیر، انسان کو ہر قسم کا ایکسپیرینس کرنا چاہیے اور ہر قسم کا سفر کرنا چاہیے۔ ان چند مشکلات کے علاوہ میرا سفر انتہائی مزیدار گزرا تھا، ابھی میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، اب فیملی دیکھتی ہے۔ کیونکہ ہم نے بلو ایریا میں جانا تھا تو پہلے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوایا اور اس کے بعد سیدھا بلو ایریا کا رخ کیا اور اس کے بعد ٹورڈز میٹرو اسٹیشن۔ بلو ایریا سے کچھ سامان لینا تھا اور جہاں سے سامان لینا تھا وہاں سے میٹرو اسٹیشن بالکل ساتھ ہی تھا، اور اس کے بعد میٹرو اور پھر اسکائی وے اور پھر مری اسٹے اور اس کے بعد دوبارہ سے مظفر آباد۔